بار بار اتحاد بین المسلمین کی بات ہوتی ہے. ہاں اتحاد ہم کر رہے ہیں. وہی فتویٰ جو رہبر معظم نے دیا کہ اہل سنت کے اکابر کو برا بھلا نہ کہو، لیکن وہ مشخص سے کون ہیں اکابر؟ نبی کی ازواج ہیں اور خلفائے راشدین ہیں. کیونکہ جتنے خلفاء گزرے کسی بھی خلیفے نے انٹرنل جو بھی پرابلمز ہوں اس پہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن جتنے بھی خلفاء گزرے انہوں نے دین کا خیال کیا. ظواہر دین، ظواہر نماز، ظواہر عبادت، ہر چیز کا خیال کیا. اگر کہیں پہ کوئی گناہ کرتا تھا اسے سزا بھی دی جاتی تھی، اگر کوئی زنا کرتا تھا اسے سنسار بھی کیا جاتا تھا. اور کئی محفلوں میں مولا علی جاتے تھے، اسلامی مشاورے دیتے تھے، جنگوں میں مشورے دیتے تھے. اسلامی حکومت بہرحال چل رہی تھی، لیکن یہ جن صاحب سے ہمیں صلح کی بات کی جا رہی ہے انہوں نے تو علل اعلان علی سے جنگ کی ہے. علل اعلان ہزاروں کے قریب 36,000 بعض اوقات کم اور زیادہ ہوتا ہے جنگ صفین میں، اتنے لوگوں کو مارا گیا. ارے سری حدیث ہے، عمار تجھے فئتن باغی، ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا. ان سے صلح کی کوئی گنجائش نہیں. نہ رہبر معظم نے کہا ہے نہ کسی مرجع نے کہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان سے صلح کر لی کل آپ کو مجبور کریں گے بھائی یزید بھی ہمارا بڑا ہے، ہم بھی یزید کو بڑا مانتے ہیں. جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، جس نے 70 سال میرے مولا کو علیاذ باللہ سب علی کیا، مولا علی کو غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی میرے آقا علی کے لیے کہ رسول خدا فرماتے یا علی من ابغضک ابغضنی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے پروردگار عالم سے بغض رکھا. من حاربک، جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے پروردگار عالم سے جنگ کی. تو جس نے خدا سے جنگ کی ہے شیعہ کبھی اس سے صلح نہیں کر سکتا. جو خدا سے لڑا ہے، جس نے علی کے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، یہ خوارج کیسے بنے؟ اسی جنگ صفین کی وجہ سے. مولا علی پہ تلوار کیسے بڑھی؟ اسی جنگ صفین کی وجہ سے. یہ خوارج نکلے، 3 لوگ باہر نکلے، تینوں نے قسم کھائی ایک معاویہ کو مارے گا، ایک عمرو بن عاص کو مارے گا، ایک مولا علی کو شہید کرے گا. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو خوارج نہ بنتے. اگر یہ مولا علی کو قتل نہ کرتا، مولا ایک اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے. امام نے فرمایا علی کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک اس کو ہستی سے مٹا نہیں دیتا، کیونکہ اگر یہ رہے گا تو فساد رہے گا. سکوں کو عام کیا، رشوت کو عام کیا، دنیا پرستی کو عام کیا. بہت سارے لوگ علی کے لشکر سے نکل کر اس کے لشکر میں چلے گئے. خود امام حسن سے جنگ کی، مولا کے حسن کے لشکر میں امام کو زخم پڑے. کس نے زخم دیے؟ انہوں نے زخم دیے. بہت سارے لوگ ہزاروں سکوں کی رشوت لے کے، جناب عباس کا بھائی بھی انہی پیسوں کے چکر میں اس لشکر میں چلا گیا. رشوت دینے کی وجہ سے جناب مالک اشتر کو کس نے قتل کیا؟ انہی کے زہر کے ذریعے سے مالک اشتر دنیا سے چلا گیا. مولا رسول کے جنازے پہ جتنا روئے اتنا مالک کی شہادت کی خبر پہ روئے ہیں. منبر پر جاتے ہیں فرماتے مالک اگر رسول کی وفات پہ علی نے صبر نہ کیا ہوتا آج مالک تیری شہادت پہ علی صبر نہ کر پاتا. یعنی اگر رسول نہ ہوتے اور یہ پہلا صدمہ ہوتا علی ابن ابی طالب کو تو مالک علی بھی دنیا سے چلا جاتا. اتنی محبت تھی مولا کو مالک سے کہ خط لکھتے ہیں اے مصر والو میں اس کو بھیج رہا ہوں جو عبد خدا ہے. یہ جملہ آپ کو عام لگ رہا ہے لیکن مولا فرماتے میں اسے بھیج رہا ہوں جو عبد خدا ہے، جو اللہ کا عابد ہے. دنیا دار لوگ نوکر خدا کے نہیں ہوتے. کوئی پیسے کا نوکر ہوتا ہے، کوئی مال کا نوکر ہوتا ہے، کوئی شہوت کا نوکر ہوتا ہے، کوئی دنیا داری کا نوکر ہوتا ہے. فرمایا لیکن مالک وہ ہے جو اللہ کا نوکر ہے، جو عبد خدا ہے. اس عبد خدا کو زہر دیا گیا. خود امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ کس کے ذریعے سے زہر ملا؟ اس خاتون کو کس نے لالچ دی تھی کہ حسن ابن علی کو زہر دینا ہے؟ تو اتنے جرائم جو عیاں ہیں تاریخ میں، بہت سارے ہمارے بریلوی علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں. اور یہ مقام افسوس ہوگا اگر کوئی شیعوں میں سے اٹھ کے یہ کہہ دے کہ اس کو برا بھلا نہیں کہنا. یہ مخالفت اہل بیت علیہم السلام ہوگی. یہ مولا علی کے سینے پہ ایک طرح کا زخم ہوگا، یہ امام حسن کے سینے پہ زخم ہوگا، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سینے پہ زخم ہوگا کہ بی بی رو رو کے کہتی ہیں اے میرے حسن بھیا میں نے تو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، تمہارے جنازے پہ تیر کس نے لگائے؟ جب بی بی زینب گھر میں آتی ہیں اس تشم میں جگر کے ٹکڑے نظر آتے ہیں. کیا گزری ہوگی میری آقا زادی زینب پر؟ تو عزیزان محترم یہی علم اہل بیت ہے، یہی فرمان اہل بیت ہے. تولا اور تبرہ کا مطلب یہی ہے کہ جو ظالم ہے اس کے ظلم کو عیاں کرو، اور جو اہل بیت کے فضائل ہیں ان فضائل کو بھی عیاں کرو. جب ظالم کو نشانگر کریں گے، بیان کریں گے تو دشمن کو پتہ چلے گا ان لوگوں نے کتنے ظلم کی. صلوات پڑھے محمد.